سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دے۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدل، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا۔ اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات ہی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اسی پر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری نظارے دیکھنے میں مصروف۔ ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے۔ لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں؟ ناچ بھنگڑا یہی تمام چیز۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع تھی، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتا تماشا دیکھنا کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنی گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے رہے۔ دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں،
اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، مدینے میں بات ہوا یاد آتی، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے۔ اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کے ہے۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیز، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے۔ بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے؟ نہیں، جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائز کمائی کر، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے باندھے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے، اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے۔ تو ارحم الراحمین دور فاروقی ہے، سیدنا عمر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، الذی خلقک فسواک فعدل، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا، اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہے۔ ایک چیز یہ ہے، اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات ہی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اسی پر مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری، نظارے دیکھنے میں ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے،
ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے، لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں، ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار چلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ آگے، اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کام نہیں دھریں، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھیں کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا، کچھ ہو رہا؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے، تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے رہے۔ دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر اسے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدل، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا۔ اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بات ہی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اسی پر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود، تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری نظارے دیکھنے میں، ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم، ہر شہر میں، ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریا لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا
کمانا ہے, کوئی جاب لگ جائے, کوئی بزنس لگ جائے, لیکن ان ننھے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے, یہ کس چیز میں کمانا چاہتا ہے, ناچ بھنگڑا یہی تمام چیز. تو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے, جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے, محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل. ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی, اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہوئی. پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس, ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ آتی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو, وہ دیکھنا چاہتا ہے. اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر, امام صاحب کوئی مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں, کان نہیں دھریں گے, پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گے. لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا, کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی, وہ آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع تھی, کوئی بلایا نہیں ہے, زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھنے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے. جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے. ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے, سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے, وہ اپنی گردن جھکا کر نکل جاتی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے, بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے, وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی, فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے, ناچ گانے والے, وہ سٹار ہیں, سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو, انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو, کچھ ہو رہا, کوئی تو ایسی چیز نہیں. وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. گانے والی ہو, گانے والا ہو, ناچنے والی ہو, ناچنے والا ہو, وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے. تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں, ان کی کمائی بے حساب. کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے دھوپ میں, میدانوں میں, ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے. دنیا اس پر جمع ہے. آپ کو پتا ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی. میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں, یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو, تماشے ہوں. اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر